اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو ہمارا ٹاپک تھا، کل بھی ہم نے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ خدارا آپ لوگ کم از کم اس جہالت کا مظاہرہ نہ کیجیے گا کہ جی پہلے پی سکتے تھے اور بعد میں نہیں پی سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی قابلیت پر بہت ہی داغ لگیں گے، اللہ کے بھی سامنے، بندوں کے بھی سامنے، کہ آپ قرآن اندھے بہروں کی طرح کیا پڑھتے ہیں۔ قرآن نے آپ کو بار بار کہا تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ ایک چیز جو اتنی غلیظ ہو وہ پہلے زمانے میں کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ اور جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن وہ باتیں بتا رہا ہے جو ایک فنڈامنٹلز، جو ایک سطحی طور پر، جو ایک گراؤنڈ ریالٹی اور جو گراؤنڈ ہے وہ بالکل سیم ہے پرانی کتابوں کے ساتھ، ہر آنے والی کتاب میں اختلافی باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگوں نے شراب اور جوئے کو حلال کر دیا ہو، لیکن قرآن نے آخری کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے پھر تصدیق کر دی، پھر اس اختلافی امور کا فیصلہ ہو گیا کہ جناب یہ حرام ہے، 100% حرام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ، خود مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ جی قرآن سے حرام نکال دو۔ یہ آج کا میں نے آپ کو ڈسکس کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس پر اور مزید ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں خود اس بات کی گواہ ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ کو تو قرآن سمجھ آتا ہے، تو قرآن میں کہاں حرام ہے شراب؟ کیونکہ جس کو پینا ہوگا یا جو جاننا چاہتا ہے، چلیں ہم پازیٹیوٹی کے بھی ساتھ پوچھ لیں کہ جی لوگوں کو یہ اویئرنیس چاہیے کہ بھئی حرام کہاں ہے، ایسے کبھی کبھار چل سکتی ہے۔ اور کیونکہ ہمارا دماغ بنا ہوا ہے کہ اہل کتاب تو پہلے پی سکتے تھے اور بعد میں اللہ کے رسول کے دور میں یہ حرام ہوا، تو پہلے تو ہمیں وہی اپنا پرابلم سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ شراب ہمیشہ سے حرام ہے، ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے، ہمیشہ سے رجز من عمل الشیطان ہے، ہمیشہ سے وہ عداوت اور بغض ڈالتی ہے لوگوں کے درمیان۔ اور اب میں آتی ہوں بات پر کہ کیا حرام ہے، تو جی 100% حرام ہے۔ اور پھر اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ تو کہتی ہیں کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ اللہ پر بغیر علم کے باتیں کرتا ہو، تو جی بالکل میرا تو پلیٹ فارم ہی یہی ہے، میرا تو زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جی جو اللہ پر بغیر تصدیق کے باتیں کرتے ہیں ان سے ہم ان سے ڈسکس بھی کریں، کاؤنسلنگ بھی کریں اور ہم اپنی بھی اصلاح کرتے چلے جائیں۔ تو آپ خود اسی آیت کے تحت، ایک تو میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاؤں گی، لیکن انہی آیتوں میں جو ہم نے آیت نمبر 90 تھی، آیت نمبر ہماری 90 تھی کہ شراب اور جوئے میں جو اللہ فرما رہے ہیں رجز من عمل الشیطان، یہ جان کر بھی اس کو حرام پوچھنا، اوکے نو پرابلم، چلیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اجتناب کرو اس سے، بچو اس سے۔ تب بھی لوگوں کو لگا کہ جی اجتناب کرنے کا کہا نا، بچنے کا کہا نا، حرام تھوڑی کہا۔ تو اللہ کا تو لا، اللہ تو اگر صرف لا بھی کہہ دیں تو وہ میرے لیے حرام ہے کہ لا یغتب، غیبت مت کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجسس، تو ہمیں تجسس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ۔ تو جناب پوائنٹ از دیٹ کہ لا بھی اللہ کا بہت بڑا سٹیپ ہے کہنا، اور لن بھی بہت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی فَاجْتَنِبُوهُ، کہ بچو اس شراب اور جوئے اور تمام چیزوں کی لت سے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں تم فلاح پاؤ گے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ جہاں تم شراب کی لت میں ہو تو اگر اجتناب نہیں کرو گے، بچو گے نہیں اس سے، جبکہ وہ اللہ کا یہ کہنا کہ بچو اس سے میرے لیے حرام کا ہی درجہ رکھتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کو آپ ایزی لے لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری فلاح کے ذریعے رک جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان اس کے ذریعے سے بغض اور عداوت ڈالی جاتی ہے اور روکا جاتا ہے ذکر اللہ سے۔ تب آپ خود سوچئے گا کہ اب حرام کے درجے کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، کہ جو چیز آپ کو ذکر اللہ سے روکے وہ حرام ہے کہ نہیں۔ پھر تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ذکر اللہ سے بھی روکتا ہے اور صلاۃ سے بھی روکتا ہے۔
تو پھر آپ کو دیکھنا ہے. پھر فورتھ پوائنٹ، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے؟ یہ تو کہنا اللہ اکبر میرے لیے بہت بڑا حرام کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر آپ غور کریں، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی اللہ نے کہا فجتنبوہ، اجتناب کرو اس سے. پھر اللہ نے کہا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے اس شراب سے؟ اس کے باوجود بھی اگر بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے سمجھنا ہے کہ شراب حرام ہے کہ نہیں، تو پھر میں آپ کو ایک اور ٹپ دوں گی کہ اگر آپ بے حیائی کو، فحش کو قرآن سے اسٹڈی کریں. اچھا، پھر ایک اور بھی 2 ٹپس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن سے، کہ قرآن نے ایک اور جگہ شراب کو اسم کبیر کہا. تب تو 100% کی ٹھنڈک آپ کو اور مجھ کو پڑ جانی چاہیے تھی صرف اس لفظ سے. چلو یہ بھی آپ کے دل پر نہیں اترتا، فَاجْتَنِبُوهُ رِجْزٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اور یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ بھی اگر آپ کے دل پر نہیں لگتا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ بھی دل پر نہیں لگتا، صلاۃ سے روکتا ہے یہ بھی بات دل پر نہیں لگتی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ یہ بھی دل پر نہیں لگتا، تو جو دوسری جگہ آپ کو شراب اور جوئے کی بات بتائی گئی اس میں اسم کبیر آپ کو بتایا گیا، وہ دل پر لگتا ہے. تو پھر تو ہم نے اپنا علاج کرانا ہے اور خود غور و فکر کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور جو آپ کو ٹپ بتا رہے ہیں کہ جب ہم بے حیائی کو قرآن سے ڈسکس کرتے ہیں اور جب بے حیائی کو تدبر کرتے ہیں، فحش کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ اسم کبیر کہتے ہیں بے حیائی کو، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اسم کبیر از ایکول ٹو حرام. ویسے تو میں سمجھتی ہوں اسم کبیر کا مطلب ہی حرام ہے، لیکن چلیں اس سے بھی اگر آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اگر بے حیائی کو، فحش کو اسم کبیر بھی کہا گیا اور پھر حرام بھی کہا گیا کہ حرام ہے تم پر، تو آپ خود بتائیے کہ شراب حلال ہو سکتی ہے؟ سوچئے گا، 100 بار سوچئے گا، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی سوچئے گا کہ کسی صورت بھی ہم شراب کو حلال قرار نہیں دے سکتے ہیں. یہ تھا مجھے بتانا آپ لوگوں کو شراب اور جوئے کے بارے میں. پھر جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کچھ فیملی کے. ہماری فیملی میں ہم شراب کو تو بہت ہی گندی چیز جانتے ہیں کہ ہم شرابی، الحمدللہ چلے ہم شرابی لوگ نہیں ہیں، ہم اللہ معاف کریں، لیکن ہم جوا کھیل لیتے ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینس بتا رہے ہیں اپنی فیملی کا، کہ چھوٹے چھوٹے جوا، اور یہ کراچی کلب کے جوئے، اور یہ جم خانہ کے جوئے، اور یہ دوست مل کر بیٹھ گئے تو رمی کھیلنا، اور وہ اور بھی کون کون سی گیم ہے جو بھی مجھے یاد نہیں آ رہی. پھر تمبولا کھیلنا، وہ ہم لوگ بڑے یوز ٹو تھے. اور چھوٹی گیمز پر تو عام تھا 1 روپے والی اور 10 روپے والی اور 100 روپے والی اور 1000 روپے والی گیم. پھر اور ہم بہت سمارٹ تھے کہ ہم جو جیتتا تھا پھر وہ پارٹی بھی کرتا تھا، اور کبھی کبھار وہ گل بھی ہو جاتا تھا. تو یہ چیزیں ہم اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں کہ ہم شرابی لڑکوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے تھے. اور جو لوگ شراب، جس گھر کا ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ شراب پیتا ہے، تو ہماری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہتی تھیں، اچھا شراب پیتے ہیں. یا ہم کہتے تھے کہ اس کے تو گھر میں شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی، تو ہماری ایسی آنکھیں کھل جاتی تھیں، یا خدا یہ شراب کی بوتل ہے. تو ہم شراب کو بہت زیادہ ہم جیسے لوگ برا سمجھتے تھے اور ہیں بھی الحمدللہ. لیکن ہم جوئے کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے. ہم خود بھی کھیلنے بیٹھ جاتے تھے، ہم خود بھی جیت کر بہت خوش ہوتے تھے. بلکہ ہمارے گھر کا ماحول یہ ہو جاتا تھا کہ دعا کرنا آج بڑی گیم ہے، جیتوں گا تو تم لوگوں کو یہ دلاؤں گا. ہم خود بھی کہتے تھے جیتو گے تو کیا دلاؤ گے. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ہم لوگوں نے کیوں کیا کہ ہم نے شراب کو بہت بڑی چیز سمجھی اور جوئے کو ہم نے چھوٹی چیز سمجھی. کچھ لوگوں کے ہاں تو خیر شراب بھی میں نے سنا ہے کہ بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ 1-2 جگہ تو میں نے یہ تک سنا کہ پیسے والے ہیں تو شراب پیتے ہیں، اچھی والی پیتا ہے، برانڈڈ پیتا ہے، ڈیوٹی فری شاپ سے لاتا ہے.
اور جی بہت مہنگی والی پیتا ہے، یہ سستی والی نہیں پیتا، بہت پیسہ ہے ماشاءاللہ، اچھا جی ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے، بہت بڑی برانڈ کی شراب پیتا ہے، کہا بوتل دیکھو صرف دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تو ایسے بھی آس پاس میں لوگ ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا کہ ہم شراب کو بڑی چیز کر رہے ہیں، جوئے کو چھوٹی چیز کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی گیم کو تو ہم نے کوئی خاطر میں ہی نہیں لانا۔ قرآن نے دونوں کو پیرالل رکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جس ٹاپک پہ شراب اور جوئے کے حرام قرار دیا گیا ہے اسم کبیر کے نام سے، وہاں پر تو بت اور پانسے کی بھی بات نہیں آئی، یعنی شراب 2 بار بتایا گیا، شراب اور جوا، شراب اور جوا، یعنی دونوں کو ایک سطح پر اللہ نے لایا، جیسے کہ آیت کے حوالے میں کفروا وکذبوا، ہم کہتے ہیں جی میں کفر نہیں کرتا، ٹھیک ہے مجھ سے ہوتا نہیں، یعنی میں عمل سے جھٹلا دیتا ہوں لیکن میں منہ سے اس کا کفر نہیں کرتا، تو جناب بہت سمارٹ کسی کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر ہماری یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی کہ جیسے کفروا وکذبوا کا ایک ہی انجام ہے، بالکل اسی طرح شراب اور جوا یہ دونوں کام کرنے والوں کا ایک ہی انجام ہے، اور ان کو اللہ فلاح سے روکیں گے، اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور وہ حرام کام جو کرے گا تو جنت کا داخلہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ ان الذین یجتنبون کبائر الاسم، بے شک جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، ان ربک واسع المغفرہ، اللہ ان کی اس ایٹیٹیوڈ پر بہت پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ شرک بھی نہ کرتے ہوں اور بڑے گناہوں سے بچتے ہوں تو اللہ ان کی دوسری برائیوں کو بہت حد تک ہم تسلی رکھیں گے کہ اللہ معاف کر دیں گے، اور لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے گناہ بھی، اول تو ہم چھوٹوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، اور اول تو اللہ نے ہمیں کوئی کلاسیفیکیشن دی نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، یہ ہمارے دل اس کے فیصلے کریں گے کہ اگر تم جسے چھوٹا سمجھتے ہو سکتا ہے میں وہ بڑا سمجھتی ہوں، تو اور ہو سکتا ہے میں جسے چھوٹا سمجھتی ہوں اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عام پبلک یہی قسم توڑنے کا ہمارا کل کا ٹاپک تھا، جھوٹی قسم کھانا تو کتنا بھی ایزی ہے، بچپن سے ہم نے یہ بھی کام بڑے کیے ہیں کہ جی جھوٹی قسم کھانا تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، اور فدیہ ودیہ بھی ہم نہیں دیتے تھے جناب، فدیہ بھی نہیں دیتے تھے، اتنے اوور سمارٹ ہوتے ہیں ہم کہ فدیہ بھی نہیں، عطا پتا بھی نہیں فدیہ کیا ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانا عام تھا، اور اللہ سے زیادہ پیارا بھی کوئی نہیں تھا، تو اس لیے حقیقت میں آ جاؤ، نہیں تو وہ انجام ہوگا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں کیوں پرابلم میں ہوں، مجھ پر کیا لعنت پڑ گئی ہے، مجھ پہ کس نے نظر ڈال دیا ہے، مجھے نظر لگ جاتی ہے، میرے ستارے گردش میں ہیں، اور میری قسمت 2 قدم آگے ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نظر لگتی ہے، نہ 2 قدم آگے ہے قسمت، نہ ستارے گردش میں ہیں، یہ میری اور آپ کی بدعمالیوں کی نحوست ہمارے معاملات پر پڑتی ہے، جس پر ہمیں اللہ یاد آتا ہے لیکن اس پر بھی ہم نظر اثر پر بات لے جاتے ہیں، اور اس پر بھی ہم سچی توبہ توبۃ النصوحہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، یعنی اس حد تک ہم گھٹیا بھی ہو چکے ہیں، اس حد تک ہم بد نصیب بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، کیونکہ میرا اور آپ کا تو پھر بہت ہی برا انجام ہوگا جب ہمیں اتنی باتیں کرنے آ گئی ہیں تب۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو معاف کر دے اور نیک بنا دے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس نتیجے کو پہنچ چکے ہوں گے کہ شراب اور جوا ایک ہی سطح پر ہے اور دونوں حرام ہیں، اور دوسرے بھی بقیہ جو کام ہم پڑھ رہے تھے وہ بھی حرام ہے۔ اچھا جی، اسی کے ہی ساتھ ہم پڑھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ہمیشہ آپ کو میں اس کے لیے بھی ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ پورے قرآن سے جب 2 بات پڑھتے ہیں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، 2 کی گرامر یوز ہوگی، 1 2 اینڈ دین جمع۔ ہمارے ہاں تو مور دین 1، ایک سے زیادہ ہو جائے تو جمع ہو جاتا ہے نا، ایک لڑکا اور لڑکے ہو جاتے ہیں، 2 لڑکے نہیں ہوتے ہیں، ایک لڑکی اور لڑکیاں ہو جاتی ہیں، 2 لڑکی نہیں ہوتی ہیں، تو قرآن 1 2 اینڈ دین جمع کرتا ہے، اوکے، تو جس کو واحد تثنیہ جمع کہتے ہیں۔ پورے قرآن سے آپ دیکھ لیجئے کہ تثنیہ جب 2 چیز کی بات آئے گی، اگر آسمان زمین کی بات آئے گی،
دو بھائیوں کی بات آئے گی، کوئی بھی دو چیز کی بات آئے گی، وہاں تثنیہ ہوگا، آدم اور اس کے جوڑے کی بات آئے گی. لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ واحد مذکر ہو جاتا ہے، جبکہ واو بھی بیچ میں آ رہا ہے. واو بھی لگتا ہے اور بھی لگتا ہے، الگ الگ بھی بیان ہوتا ہے، لیکن آ کر اکثر آپ دیکھیں گے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واتقوہ، ڈرو اس خدا کی ذات سے، اور یہ واحد مذکر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر دو اطاعتیں الگ الگ ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کی کیا ویلیو ہے، یہ اس کی ویلیو آپ مجھے بتا دیجئے گا. کہ اگر آپ کے پاس دو اطاعتیں ہیں، کہ ایک سات ستہ کی اطاعت جو کہ اللہ کے رسول کے دور میں دور دور تک نہیں تھی، صحابہ کرام نے بھی اس کتاب کو مرتب نہیں کیا، یہ سات ستہ کو، 6 کتابوں کو، جس کو آپ صحیح کے درجے دینے بیٹھتے ہیں اور اتنا بڑا شرک عظیم کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور ہم سب شیخ الحدیث بن گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے منسوب کرتے ہیں اس سات ستہ کو، جو کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام، ان کے بچوں کے بھی دور تک نہیں تھی، اور اس کو ہم اطیع الرسول بنا دیتے ہیں، اور قرآن کو ہم اطیع اللہ بنا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، دو اطاعتیں اگر ہوں گی تو مرتے ہوئے جو کلمہ بھی اگر پڑھ کے مرو گے تو کلمہ بھی تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ ساری زندگی تو تم نے دو اطاعتیں کی ہیں، کہ تم نے الگ کر دیا، رسول کی اطاعت الگ ہے، اللہ کی اطاعت الگ ہے، اور پھر کہتے ہو اللہ نہیں لکھا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو بھائی سمجھ بھی لیا کرو نا، اللہ نے تو اور بھی بہت ساری چیزیں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے آپ کے ٹیسٹ لیے ہیں کہ اب وہ قیامت کے دن آپ کو بتایا جائے گا کہ کتنا دماغ دوسری باتوں میں لگاتے تھے اور اس کے فارمولے کو درست کرتے تھے، اور کتنی باتوں کے لیے قرآن سے دماغ لگایا اور اس کے فارمولے کو تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ توجہ نہیں دی. اور شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اگر آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کو دو اطاعتیں کر دیں گے تو یقین جانیے یہ شرک عظیم ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا تمام انبیاء، پچھلے انبیاء کرام ہوں، ان کی اطاعت وہی ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے اکثر قوموں کی بربادی پر، اکثر آپ دیکھیں گے کہ قوموں کی بربادی پر بتایا یہ جاتا ہے کہ کذبوا بآیاتنا، کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ ان کا رول ہوتا ہے، لا ہے کہ یہ کیوں برباد ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا. اور کئی جگہ آپ کو ملے گا کہ قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ آپ کو ایک ہی قوم کے بارے میں ایک ہی نام کے ساتھ، کہ اگر قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کوئی اور قوم ہے، تو ایک جگہ آپ پائیں گے کہ انہوں نے آیتوں کے خلاف گئے تھے، اور ایک جگہ آپ پائیں گے کہ انہوں نے اپنے رسول کی اطاعت نہیں کی تھی. تو اگر آپ اس کے فارمولے کو، اس کو مرج کریں، اس کو کنکلیوڈ کریں، تو آپ کے پاس آنسر آئے گا کہ انہوں نے وحی کی اتباع نہیں کی، کیونکہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی آپ کو اپنی ذات کی طرف بلائے. نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی آپ کو اپنی ذات کی طرف بلائے. نبی آپ کو اللہ کی بات کی طرف بلاتے ہیں، وحی کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اچھی طرح سے پروموٹ کر سکیں. تو جناب اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، یعنی وحی کی اطاعت کرو. واحذروا، بچو، بچتے رہو نافرمانی سے. کس سے بچتے رہو؟ اطاعت سے تو نہیں ہوگا نا. نا اطاعت کرنے پر، اطاعت نہیں کرنے پر اس گناہ سے بچو، دشمنوں سے بچو، اپنی نفس کی بغاوت سے بچو. اور آگے آپ پڑھیں گے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تمہیں ہوش نہیں ہے اور اگر تم منہ موڑتے ہو اطیع اللہ و اطیع الرسول سے. اور دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس صاحبہ کی بات نہیں سمجھ آئی، اس عورت کی بات مجھے نہیں سمجھ آئی، تو مجھے اللہ نے رسپانسیبل نہیں بنایا ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، کہ آپ کی بات آپ کے دل میں اتر جائے میری بات. مجھے اس کا اللہ نے ذمہ دار نہیں بنایا ہے. مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے کہ میں آپ تک اپنی انڈرسٹینڈنگ پہنچا دوں، اور جس دن میں ریئلائز کروں اور جو چیز مجھے غلط لگتی ہو میں نے اسے آپ تک پہنچانا ہے. سنتا وہی ہے جس کو انٹرسٹ ہوگا.
تو اس لیے یہ بات بھی اب ہمارے ذہن میں کوئی فرق نہیں ڈالتی، نہ ہمیں کوئی کمپلیکس ہے کہ اگر سامنے سے یہ جواب آ جائے کہ جی جناب مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، بھائی نہیں آئی تو اب میں کیا کروں، مجھے ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے، میں نے جو سمجھا ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے، آپ جو سمجھیں تو مجھے قرآن کے تعاون سے، مجھے قرآن کے رول سے ضرور اصلاح فرمائیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس پر بے نیازی برتتے ہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس وحی سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے اگر تم بے نیازی برتتے ہو، تولیتم، تو فَاعْلَمُوا، بات اچھی طرح جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسولوں پر ذمہ داری تو صرف کھلم کھلا بات کو پہنچانے کی تھی، مبین بات کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے شیخ کہتے ہیں بیٹا اس آیت کو تم نہیں سمجھ سکو گی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکوں اور آپ سمجھ لو؟ میرے رسول نے تو جو سمجھا وہ ہمیں تو بتا دیا۔ اللہ کے رسول کی تو کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ تم نہیں سمجھ سکو گے، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ویری ویری انٹیلیجنٹ ہوں گے اللہ کے رسول، بے انتہا اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے نا۔ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول باقاعدہ اپوائنٹ ہوئے تھے ایز اے نبی، سلیکٹ ہوئے تھے ایز اے نبی، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی دیکھی ہوگی۔ تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ جو میں نے سمجھا ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے، بھائی سمجھا دو، کیا سمجھا ہے تم نے؟ نہیں بیٹا ابھی نہیں، ابھی آپ کو وقت لگے گا، مجھ پر تو کشف ہوا تھا۔ اچھا آپ پر اللہ کشف کرتے ہیں اور اپنے نبی پر اللہ نے مبین بات کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ بالکل مبین مبین بیان کرنے والی باتیں ہیں، کوئی چھپن چھپی، کوئی پرائیویسی اللہ نے نہیں رکھی، بتا دیا، گیپ کو کھول دیا۔ کہ لیکن ایک اور بات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے نبی اگر یہ حق سے منہ پھیرتے ہیں، اور کانٹیکس میں شراب جوئے کی بھی باتیں ہیں، شرک کی بھی بات ہے، تو اگر یہ آپ کی باتوں سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو توحید پر کھڑا کر دیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں جنتی بنا دیں، آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ مبین بات کو، کھلم کھلا بات کو جسٹ کنوے کر دینے کی، پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اب جناب ایک اسی بات نے اچھا سا رخ موڑا کہ ہمیں پھر جیسے قسم کا معافی نامہ ملا تھا پچھلی کلاس میں، ہم نے قسم توڑنے کی بات پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بھی بتا دی کہ اچھا چلو اگر جس نے شراب پی لیا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اس بات پر کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور پھر انہوں نے عمل صالح کر کر دکھایا، تو پھر کوئی ان پر جناحن، پھر ان پر پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، فیما تعیمو، وہ اس معاملے میں جو وہ کھا پی چکے۔ ٹھیک ہے اگر انہوں نے اب مان لیا اور اس کو حرام قرار دے دیا اور اب اپنی اصلاح بھی کر لی، صالح عمل بھی کر کر دکھائے، جس سے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کو اعزاز، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی ریوارڈ دیں گے ہم سے زیادہ۔ دیکھیں ہم لوگوں نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا تو ہم نہ اس کے عادی تھے، تو چھوڑنا بھی نہیں ہے، مطلب کیا ہے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، نام نے ہمیں نام پتہ ہے، نام نے ٹیسٹ کیا ہے، اور نہ ہمیں چھوڑنے پر کوئی پرابلم ہوا ہے۔ تو جو لوگوں نے اسے ٹیسٹ کیا، جو لوگ اس کے یوز ٹو تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے اسے چھوڑا، تو بتائیے کہ ان کو اس کے تقوی پر بہت ثواب نہیں ملے گا؟ اور یہ ایسی ایڈکشن ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو شراب پینے کا اور جوئے کا یوز ٹو ہو، اس کے سامنے پھر سے وہ چیز لائی جائے تو اس کے اندر کتنی ہلچل مچ جاتی ہوگی، میری سوچ کے مطابق، کہ جو انسان اتنا یوز ٹو ہو شراب کا، اور اگر پھر شراب اس کے سامنے لائی جائے اور اسے فورس کیا جائے، ایک ماحول بنا ہوا ہو، لیکن اگر اس کا دل بھی بہت چاہ رہا ہے، وہ بے قرار ہو رہا ہے، اور میں نے سنا ہے شراب چھوڑنے والوں کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے چھوڑنے پر، تو بتائیے ان کو کتنا اجر ملے گا کہ جب وہ ان کے سامنے آئے گی، یا جس کے لیے انہوں نے تکلیف اٹھائی، تو ان کو بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، جنہوں نے اللہ کے خاطر حق پر گامزن ہوئے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ بری چیزوں کو چھوڑ دیا۔
تو اللہ فرماتے ہیں باقاعدہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی جس معاملے میں وہ کھا پی چکے، اذا متقوا، جب کہ وہ بچتے رہ رہے ہیں، بچتے جا رہے ہیں اور ایمان اپنا حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، صالح عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، ثم اتقوا، پھر ڈرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ایمان لاتے ہی چلے جا رہے ہیں، پھر ڈرتے چلے جا رہے ہیں اور احسان کی روش اختیار رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اتنا بار بار کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، پھر وہ ایمان لائیں، پھر وہ ڈرتے رہیں، پھر وہ ڈرتے رہیں، پھر وہ ایمان اپنا تازہ رکھیں، پھر وہ احسان کرتے چلے جائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نے ان شرابیوں کو محسنین کا درجہ دے دینا ہے جو ایک وقت کے شرابی ہوں اور انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ اللہ ایسوں کو محسنین کا خطاب دے رہے ہیں اور اللہ ان کو محبوب بنا لیں گے۔ سوچئے تو صحیح کہ آپ کو یہ آڈیو کتنا پروموٹ کرنا چاہیے کہ دیکھو چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، شراب اور جوا چھوڑنا بہت بڑی بات ہے اور اللہ بھی ان کی قدر کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں محسنین کا درجہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس اسٹیبلٹی، اپنے آپ میں ثابت قدم رہنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کہا تھا، کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جہاں کھانے پینے کی اور بات ہو رہی تھی، حرام حلال کی بات ہو رہی تھی، تو اب ہمارا دین بھی بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں میں جو احرام کی بات کی اور احرام میں جو شکار کا منع کیا، جو کہ آج اتنی ایگزسٹنس نہیں ہے کہ کوئی جنگلوں کے اندر سے ہوتا ہوا آتا ہو اگر وہاں کے رہائشی، تب بھی میں کہتی ہوں کہ اتنی سہولت ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، ایک تو قانون آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر بائی شپ، مطلب اگر آپ دریا کے راستے آ رہے ہیں تب تو آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خشکی کے راستے آ رہے ہیں تو آپ خشکی پر جنگل میں شکار، یا آپ وہ یہ والا شکار، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دین میں کچھ اسپریچول ویلیوز ہیں، کچھ مذہبی پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ غور سے دیکھیے گا اس آیت کو کہ اے ایمان والو لَيُبْلُوَنَّكُمْ، یعنی اللہ فرماتے ہیں لَيَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ وہ ضرور بضرور اللہ تمہارا ٹیسٹ لیں گے، بِشَيْءٍ، کچھ، من الصید، شکار سے، اور پھر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپ کو اسے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ٹیسٹ میں تھوڑا سا آپ کو جانچا پرکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک لفظ لیا تنالہ ایدیکم، جو کہ تمہارے ہاتھوں کی زد میں آ جائیں گے، یعنی ویری ایزی ٹو کیپچر اور ویری ایزی ٹو اپروچ، بہت ہی جلدی اس کو لے سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو شکار نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ خود آ گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ اگر خود بھی آ جائے، بہت ایزی ہو اس کو پکڑنا، تب بھی جب منع ہے تو آپ اس کو نہیں پکڑیں گے۔ اللہ نے سیٹرڈے والوں کو سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنا منع کیا تھا۔ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو فرائیڈے کی اذان کے بعد، جمعے کی اذان کے بعد تجارت سے اور کھیل تماشے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے احرام کی حالت میں شکار کرنا منع کیا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس خود بخود بھی آ جائیں، ایزی ہو، تب بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ آپ ٹیسٹ بھی دے رہے ہوتے ہو کہ غصے میں آپ کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دینی ہے، کتنا بھی غصہ آ جائے، بیڈ ورڈز منہ سے نہیں نکالنے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہم اس کو نیچرل اور یہ کہہ کر کہ یہ تو نیچرل ہے، ایسا تو ہوگا، نہیں جناب،
کچھ ٹیسٹ آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے شکار سے کہ جو تمہاری زد ہاتھوں میں بھی آ جائے، ورماحکم تمہاری نیزوں کی بھی زد میں آ جائے، تاکہ اللہ جاننا چاہتے ہیں کون اس اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ لیکن سنو، جو ان معاملات میں احرام میں حد کو توڑے گا یعنی شکار کر لے گا، بعد ذالک اس آرڈر کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اے ایمان والوں، مت قتل کرو، مت مارو شکار جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور اس کی پینلٹی آپ کو دی جائے گی۔ یعنی آپ کو کل بھی ہم نے روزے کے معاملات میں بتایا کہ روزہ کچھ چیزوں کی پینلٹی بھی ہے اور کچھ چیزوں کو کمپنسیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے لیے حج کے لیے قربانی کے جانور نہیں ہیں، فائنینشلی آپ کی پرابلم کی وجہ سے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ حج کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کے پاس قربانی کا جانور نہیں، تو وہاں ہم کمپنسیشن کہیں گے کہ کسی چیز کو پورا، اس کی کمی کو پورا کر دینا کہ جی اتنے روزے رکھ لو تو ٹھیک ہے، تمہارا قربانی قبول ہو جائے گی، قربانی جیسا ثواب مل جائے گا۔ اور کچھ ہماری غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں پینلٹی اینڈ کمپنسیشن۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں روزوں کی نوعیت بتائی کہ اب ہم دل سے روزے رکھ سکیں گے، کہ اور یہ بات ہم سمجھ سکیں گے کہ رب تعالیٰ پلیز آپ ہم کو معاف کر دیا کریں ہر رمضان، اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں خوشیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، کہ ہماری کوئی رمضان ایسی بھی جائے جس میں ہمارے پیچھے کوئی گناہ نہ ہو، اور وہ روزے ہم رکھیں اور وہ نور علی نور ہو، نہ پینلٹی کوئی باقی ہو، نہ کوئی کمپنسیشن ہو، اور صرف وہ روزے ہمارے درجات کی بڑھانے کا سبب بن جائے۔ کیا ایسے رمضان آ سکتی ہے؟ کیا ہم ایسے اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پس پشت کوئی پینلٹی، کوئی گناہ، کوئی کمی نہ ہو، اور وہ روزے ہمارے لیے بس درجات کی بلندی کا سبب بن جائے؟ اللہ کرے کہ ہم ایسے مومن بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔